بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے اس مختصر سے پیغام کا عنوان ہے موجودہ دور کے فتنے۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں فتنوں کی یلغار ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ کوئی فتنہ مشرق سے اٹھتا ہے اور کوئی مغرب سے اٹھتا ہے۔ ایک وہ دور تھا کسی شہر سے کوئی فتنہ اٹھتا تو پھیلنے سے پہلے ہی وہ اپنے آپ میں ختم ہو جاتا، وہیں پر دب جاتا۔ لیکن موجودہ دور میں کسی دور دیہات سے بھی اگر کوئی فتنہ اٹھتا ہے تو وہ 1 گھنٹے نہیں بلکہ چند منٹوں میں پوری دنیا کا سفر کر لیتے ہیں۔ آج امت مسلمہ جن فتنوں سے دوچار ہے ان میں پہلا اور بنیادی طور پہ فکری اور نظریاتی فتنہ ہے۔ مادیت پرستی کی آڑ میں خدا کا انکار، دین سے دوری، اخلاقی بہرہ روی، فحاشی، عریانی، جھوٹ جیسے کبیرہ گناہ کو تفریح کا نام دیا گیا ہے۔ حلال و حرام کی تمیز ختم ہے اور سودی نظام عام ہے۔ دھوکہ دہی، قطع تعلقی، خاندان کا ٹوٹنا، رشتوں میں دوری، انا پرستی، طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح، یہ وہ اخلاقی اور معاشرتی برائیاں ہیں، یہ فتنے ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کو برباد کر دیا، جس سے اسلامی معاشرے میں اسلامی اقدار تیزی سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح فرقہ واریت، انتہا پسندی، شدت، دین کے نام پر شدت، یہ وہ مہلک مرض ہے جس نے ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں، ذہنوں میں دین کے متعلق، اسلام کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کر دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ ان فتنوں کا سد باب کیا ہے؟ 4 باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی چیز ان فتنوں سے بچنے کے لیے علم دین کا حصول۔ جس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہوگا وہ ان فتنوں سے بچ سکے گا، وہ ان فتنوں کا مقابلہ کر سکے گا۔ اس لیے کہ قرآن و سنت وہ ہتھیار ہے جو صحیح معنوں میں ان فتنوں کا مقابلہ کر سکتے، جس کے ذریعے ان فتنوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر علم دین کے ساتھ ساتھ عمل و یقین کی مضبوطی۔ وہ علم کوئی معنی نہیں رکھتا جس علم پر عمل نہ ہو، جس علم کے ساتھ کردار نہ ہو، جس علم میں معاشرے میں نفع نہ ہو، جس علم سے انسان نہ بنے۔ وہ محض علم نہیں بلکہ محض معلومات ہیں۔ علم تو در حقیقت وہ ہے جو انسان کی زندگی کو بدل دے، عملی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہترین دعا سکھائی اور پیغام دیا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ پیغام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں یہ سکھایا کہ وہ علم جو عمل، قبولیت والا عمل جو پیدا کر دے اور عمل پر ابار دے، وہ علم در حقیقت علم نافع ہے۔ علم بھی ہے، نمبر 2 عمل بھی ہے۔ یہ دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ تیسری زبردست ایک عمل وہ ہے دعوت و اصلاح۔ انسان اپنی دنیا میں جی رہے، علم بھی ہے، عمل بھی ہے، لیکن جب وہ باہر کے معاشرے میں جائے گا تو اس کے پاس دعوت و اصلاح کا ہتھیار ہوگا تو ان فتنوں کا مقابلہ کر سکے گا۔ علم مضبوط ہے، عمل مضبوط ہے، لیکن دعوت اور اصلاح کا جذبہ نہیں ہے تو بگڑے ہوئے معاشرے میں خود بھی شکار ہونے کا خطرہ ہے۔ دعوت اور اصلاح کا پیغام، علم بھی علم نافع ہو، عمل بھی قبولیت والا ہو، دعوت و اصلاح کا جذبہ بھی ہو۔ یہ تینوں چیزیں کہاں سے حاصل ہوں گی، کیسے حاصل ہوں گی؟
اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ والوں کی صحبت، اہل اللہ کی صحبت، اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تعلقات، اہل اللہ سے مراد وہ متقین ہیں، وہ متقی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر چکے ہیں، کامل معرفت تک پہنچ چکے ہیں، عشق حقیقی کی منزل کو طے کر چکے ہیں، اور انسانیت کو اللہ اور اللہ کے رسول کا تعارف کروانے والے ہیں۔ ان کی صحبت اختیار ہوگی، علم ملے، حاصل ہوگا ایسا علم جو عمل والا، عمل وہ جو قبولیت والا، اور پھر دعوت اور اصلاح کا جذبہ، یہ تینوں چیزیں صحبت اہل اللہ سے حاصل ہوں گی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔